بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ صافات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا۔ پھر سورہ الحج کے اندر ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر کہیں مالک فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور کہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سر بلند رہو گے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ ساری وعدے جڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے اپنے معاملات کیے ہیں اور انسانیت کو حیران کیا ہے اور اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اس کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کس طرح ایک بچے کو انتہائی کمزوری کی حالت میں اٹھایا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور کتنا بڑا انقلاب اس زمین کے اوپر آیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور فرعون جیسی طاقت کو کس طرح پاش پاش کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی سرزمین کے اوپر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑی زبردست ایک مثال ہے کہ ایک بچہ جو انتہائی کمزور تھا ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اور اس کے بھائی اپنے دشمن تھے، اور کس انداز سے مالک نے وہاں سے اس کو نکالا اور کہاں لے کے گیا، اور کس ماحول میں اس کی پرورش کی اور تربیت کی، اور پھر پورے مصر کی اس کفریہ شرکیہ تہذیب کو الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور توحید کا دورہ ہو گیا۔ پھر سب سے بڑی ایک مثال جو پوری دنیا کے لیے تھی، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نقشہ بدل ہی کیا، اور وہ بہت بڑا منصوبہ جو بھی آگے جا کے پایا تکمیل تک ہونا ہے کہ پوری زمین کے اوپر دین اسلام نے غلبہ پکڑنا ہے، پوری زمین کے اوپر کوئی ایک کافر اور مشرک نہیں رہے گا۔ اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو چنا، یتیم بچے کو چنا، معاشی لحاظ سے بھی بہت کمزور تھا وہ گھرانہ، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سمجھ دی، کتاب اتاری، کتاب کا علم دیا، پھر ان کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب آیا اس زمین کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے آج بھی، اور آج یہ جو آپ کو یہودیوں کا زور نظر آ رہا ہے، عیسائیوں کا زور نظر آ رہا ہے، یا دوسری بڑی بڑی فوجیں ہیں، دیریے ہیں، رشینز ہیں، چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، فرینچ ہیں، اور انگریز ہیں، اور جتنے بھی ہیں بڑے بڑے جتنے نظر آتے ہیں، انڈینز ہیں، ان سب کے اندر اگر کسی کو کوئی کھٹکتا ہے ملک تو وہ یہ پاکستان ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان کا قیام، اور پھر اس پاکستان کے اندر سے توحید کی آواز کا اٹھنا، بلکہ اس کے بنانے کے اندر بھی ایک آواز اٹھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اب لا الہ الا اللہ اس خطے سے آ رہا ہے۔ یہ اور بات کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایک آغاز ہو گیا، دنیا کے اندر ایک آواز گونجی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی برکت آنے والی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا منصوبہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اسی وقت یعنی ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اٹھانے اور غالب کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے اندر ایک بچہ پیدا کیا، وہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک پوری تحریک آگے جا کے اپنے اینڈ کو پہنچی ہے، جوبن کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایک پاکستان ایک مرز وجود میں اس کا آنا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے دو ملک ہیں اس پوری زمین کے اوپر جو نظریاتی طور پر وجود میں آئے ہیں، اور ایک دن کے جو ہے نا وہ گیپ کے اندر یہ بنے ہیں، یعنی ایک دن پہلے پاکستان وجود میں آیا اور دوسرے دن سمجھیے اسرائیل وجود میں آیا۔ وہ ایک طاغوتی نظریاتی ملک ہے، اور پاکستان کے اندر جو نعرہ لگا ہے یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی ہے مگر اس سے پہلے علاج پیدا کیا ہے۔ تو اسرائیل ایک بہت بڑی بیماری ہے سمجھ لیجیے، اور پاکستان اس کا علاج ہے۔ آگے جا کے ماحول بالکل ادھر ہی جا رہا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جانتے ہوں جو گزشتہ سالوں میں یہ معاملات پیش آئے ہیں تو وہ بھی قابل غور ہیں۔ کتنی بڑی رشیا کی طاقت تھی جنہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو بتائیے رشیا کو توڑنے میں اور پیچھے دھکیلنے میں کس ملک نے کردار ادا کیا تھا؟ پاکستان۔ پھر ایک اور بہت بڑی طاقت آئی افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، یہ امریکنز آئے۔ پوری دنیا جانتی ہے، خود ان کے سینیٹر نے اقرار کیا تھا جب کسی نے کہا کہ کیوں تم افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ نہیں جما سکے ہو، کامیابی تمہیں کیوں نہیں ملی ہے؟ تو سینیٹر نے کہا ایک لفظ بولتا ہوں، پاکستان۔ پاکستان نے سارا معاملہ کیا تھا۔ پھر پاکستان کے اندر بھی دیکھیے کئی معاملات ہوتے ہیں جو بالکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نہروں کی صفائی ہو، چاہے ریونیو اکٹھا کرنا ہو، چاہے بجلی کے بل اکٹھے کرنے ہوں، چاہے عوام کو سیدھا کرنا ہو، تو پاکستان ہی وہ معاملات کر سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا یہ کرونا کا معاملہ آیا تھا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا، بڑے بڑے ملک اس کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ اس سے بھی ایک چیز نکلتی ہے کہ پوٹینشل موجود ہے۔ باقی چونکہ ساتھ ساتھ شیطانی صفت لوگ بھی ہیں، کرپٹ قسم کے لوگ بھی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے ایمان خالص بھی آج ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ یہ کارکردگی ہے، تو جب ایمان خالص آ جائے، توحید آ جائے ان کے اندر، اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی آ جائے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جائے، تو اس وقت آپ بتائیے کہ اس ملک کی کارکردگی کیا ہوگی۔ تو میں تو اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے جا کے یہ توحید کی دعوت رنگ لائے گی۔ یہ توحید کی دعوت ایسے نہیں اٹھی ہے، اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی ملک سے اللہ تعالیٰ نے وہ کلمے کو بلند کرنا ہے۔ پہلے عربوں کو عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کلمے کے ساتھ جب عربوں نے غداری کی تو ان سے قیادت چھین لی گئی، اور آج خالص وہ دنیا دار ہو گئے ہیں، قبر پرست ہو گئے ہیں، گنبد پرست ہیں، بادشاہت پرست ہیں، اور وہ قیادت جو اسلامی قیادت ہوتی ہے وہ ایمانی قیادت ان کے پاس اب نہیں ہے، نہ ان کے اندر جرت ہے۔ یہ خواب میں بھی نہیں لڑ سکتے ہیں یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس قدر ڈرپوک اور بزدل ہو گئے ہیں، دنیا دار ہو گئے ہیں۔ باقی یہ جب توحید کی دعوت اور آگے بڑھے گی، اس کی مضبوط بنیاد رکھ دی گئی ہے اس دور کے اندر۔ ایک مضبوط عالم دین کے ذریعے فوجی افسر بھی تھے وہ، اور بہت ہی نڈر اور دلیر انسان تھے، اور بہت ہی فہم و فراست ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ یہ مضبوط دعوت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس میں لوگ آتے بھی جا رہے ہیں اور نکلتے بھی جا رہے ہیں، کچرا نکلتا جا رہا ہے، لیکن مضبوط سے مضبوط تر یہ بنیاد بنتی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر جب عمارت کھڑی ہوگی انشاءاللہ اور ماحول آگے بڑھے گا، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل کیا، اس سے پہلے بھی یہ انڈیا فتح ہو چکا ہوگا اور ایک بہت بڑی مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہوگی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، وہ مسلم بنو تو سارا جہان ہمارا۔ یہ مسلم بننے کی ضرورت ہے، توحید کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل۔ پہلے خود اپنے ملک کے اندر ایمان اسلام کا اس کو قلعہ بنانا ہے، ہر قسم کے شرک کا قلعہ کما کرنا ہے، ان مزاروں کو، مندروں کو، ان مورتیوں کو جو مسلمانوں کی مورتیاں ہیں، اور ان کو انہوں نے نام رکھا ہے، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو بری کر کھری کہتے ہیں، کوئی محی الدین چشتی کا وہاں مزار بنا ہوا ہے۔ یہ سارے گراؤنڈ کرنے پڑیں گے، یہ سب کے سب بالکل زمین بوس ہوں گے، عرس اور میلے نہیں ہوں گے، پیری مریدی نہیں ہوگی، تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، جمہوریت کا مشرکانہ نظام نہیں ہوگا۔ جب خالص اسلامی نظام کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پوری دنیا کو دکھائے گا کہ یہ مدینہ ریاست پاکستان اسی طرز پر ایک ریاست بن گئی ہے، سود کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کے اندر ایمان خالص آ جائے، آپ اندازہ لگائیے ہماری فوج کے اندر، اور ایٹم بم تک ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ سپر ایٹم بم بنے گا۔ اور جس دن ہماری قوم کو اور ہماری فوج کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ایٹم بم سے بڑی طاقت اور سپر ایٹامک بم سے بڑی طاقت، یہ ایمانی جو بم ہے،
ایمان کا جو یہ زور ہے توحید کا، یہ جب ان کو محسوس ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا ہل جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایسا لگتا ہے پوری دنیا کا ماحول یقین کریں ادھر ہی جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اسلام غالب ہونا ہے۔ یہ تو اسلام کی پیشن گوئی دی جا چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر ایسے گزریں گے کہ دو مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کوئی کینہ حسد بار نہ پا سکے گا، اور کوئی کافر و مشرک اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا۔ نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے، نہ سکھ ہوں گے، اور نہ یہ چائنیز ہوں گے، نہ رشینز ہوں گے، یعنی یہ جتنے آج دائریے پائے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر جو فرقے یہ بھی نہیں ہوں گے، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے، نہ اہل حدیث ہوں گے، نہ سلفی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، نہ قادیانی ہوں گے، نہ شیعہ ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے مسلم ہوں گے اس وقت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہدی صاحب آئیں گے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ایران کی طرف سے مہدی صاحب آئیں گے، یہ کافر اور مشرک یہ کیا اسلام لائیں گے جو ایمان کو مانتے ہی نہیں، توحید کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کہ یہ کالے جھنڈے ادھر سے آئیں گے، اور یہ جناب فلاں نے پریڈکشن کی ہے، اور یہ ہوا، ایسی ان کی الہام کے نام سے کفر و شرک انہوں نے پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اور قرآن اور حدیث کی اصلی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ ہند فتح ہوگا، یہ ساری چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں، تو اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، جھوٹی روایتیں گڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے تو پہلے ہی خوشخبری سنائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو جو بھی ایمان کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوگا، یاد رکھیے توحید کی بنیاد کے اوپر، اور عملی طور پر اس زمین کے اوپر وہ نہ کسی سے ڈرے گا، نہ کسی کے سامنے جھکے گا، نہ وہ بکے گا، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک گروہ پیدا ہو جائے، اور بنیاد اس کے پاس موجود ہے قرآن اور صحیح حدیث کی، اس پر اگر اکٹھے ہو جائیں لوگ، اور وہ انداز اختیار کریں جو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کیا تھا، تو انشاءاللہ ساری باتیں انشاءاللہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کے بندو اس کے اوپر غور کرو، اور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو، کیونکہ ہم بالکل توحید کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے بھروسے کی عمر ہم نے اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیا ہے۔ اب یا ہماری جان جائے گی، یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔